اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کا سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر جمعے کا سورج ڈوبنے تک، آسان لفظوں میں جمعرات مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ جو ایسا کرے گا روز قیامت میں اس کی گواہی دوں گا اور شفاعت بھی کروں گا۔ سبحان اللہ، یعنی جمعرات کی رات جب آ جائے اور جمعے کا دن آ جائے، یہ خاص وقت ہے درود پاک کی کثرت کرنے کا۔ اور سبحان اللہ، میرے آقا قیامت کے دن ہماری گواہی دے دیں۔ گواہی تو بڑی بات ہے، نگاہ پڑ جائے گی تو کام بن جائے گا۔ صلاۃ و سلام میں پڑھتے ہو نا، پڑ گئی جس پہ محشر پہ بخشا گیا، پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، رخ جدر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم تو نگاہ کے تمنائی ہیں، بس دیکھ لیں گے نا حضور، ہاں جس طرف میرے آقا کی نظر اٹھے گی نا اس کا کام بن جائے گا۔ اور آقا فرماتے میں گواہی دوں گا، میں سبحان اللہ، اور بروز قیامت اس کی شفاعت بھی کروں گا۔ تو بتاؤ نا یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ کرے کہ ہم درود پاک کی کثرت کرنے والے بن جائیں۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر آج بھی آپ کسی مشکل میں ہیں نا، کسی پریشانی میں ہیں، درود پاک کی کثرت کر کے بارگاہ رسالت کی طرف توجہ کریں۔ اگر آج بھی حضور کی نگاہ پڑ گئی تو سارے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آج میری نظر سے کچھ اشعار گزرے ہیں، بڑے دل کو لگے، تو آئیے میں دو تین اشعار آپ کو سناتا ہوں۔ جھکی ہوئی ہے یہ جبیں ہے، جھکی ہوئی یہ جبیں ہے، حضور دیکھیں نا ہمارا قلب حزیں ہے، حضور دیکھیں نا۔ کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، ہمارا کوئی نہیں ہے، حضور دیکھیں نا۔ ہماری آنکھ میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، ہماری آنکھ میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، اب ان میں درد مکی ہے، حضور دیکھیں نا۔ دل حزین کا فقط آپ کی نظر کے سوا، حزین کہتے ہیں غمگین، دل غمگین کا آپ کی نظر کے سوا، حضور کوئی علاج نہیں ہے، حضور دیکھیں نا۔ حضور کوئی نہیں ہے آپ کا سوا میرے، حضور کوئی نہیں آپ کے سوا میرا، حضور کوئی نہیں۔
انشاءاللہ. پہلے کے زمانے میں تو مائک نہیں ہوا کرتے تھے. اب آپ نے بھی اپنی توجہ رکھنی ہے اور میں بھی کوشش کروں گا کہ اپنی آواز تھوڑی سی مزید بلند کروں. ڈاکوؤں کا پیچھا کرنا شروع کیا. ڈاکو گھبرا کر بھاگ رہے ہیں, اہل محلہ پیچھے بھاگ رہے ہیں. اب راستے میں ڈاکوؤں کو ایک مسجد نظر آئی. جب مسجد نظر آئی تو فوراً مسجد میں داخل ہو گئے اور جھوٹ موٹ نماز پڑھنے لگے. لوگ بھی ان کو تلاش کرتے ہوئے مسجد میں آ گئے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ چند آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو ڈاکو نہیں ہو سکتے, تو کوئی نمازی ہے, لگتا ہے ڈاکو کہیں اور نکل گئے. سارے لوگ واپس چلے گئے. اب اگر جب یہ سارے لوگ چلے گئے تو ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ اگر آج ہم جھوٹ موٹ نماز کی صورت نہ بناتے تو ضرور پکا, تو اگر میں سچا نمازی بن گیا, میں حقیقی نمازی بن گیا تو دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچ جاؤں گا. اب جو ڈاکوؤں کے سردار کے ساتھی تھے وہ کہنے لگے آپ ہمارے سردار ہیں, آپ جناب آپ نے توبہ کر لی, ہم ڈاکوؤں میں بھی ڈاکے میں بھی آپ کے پیچھے چلتے تھے, اب توبہ میں بھی آپ کے پیچھے ہیں. سب لوگوں نے توبہ کر لی, سارے نمازی بن گئے اور سب نیک اور پرہیزگار بن گئے. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز, ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. قلب غمگین کا سامان فرحت نماز, ہے مریضوں کو پیغام صحت نماز. نارے دوزخ سے بے شک بچائے گی یہ, رب سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, قلب شاہ مدینہ کی راحت نماز. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں نماز سے محبت کرنی ہے اور نماز بھی کوشش کریں کہ باجماعت ادا کریں. شاعر لکھتے ہیں بھائیوں گر خدا کی رضا چاہیے, بھائیوں گر خدا کی رضا چاہیے, آپ پڑھتے رہیں باجماعت نماز. آؤ مسجد میں جھک جاؤ رب کے حضور, تم کو دلوائے گی حق سے رفعت نماز. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ذرا غور کیجئے, ان ڈاکوؤں نے خود کو گرفتاری سے بچنے کے لیے جھوٹی موٹی نماز پڑھی, اللہ کریم نے ان کو بچا لیا, ذلت و رسوائی سے بچ گئے, توبہ بھی مل گئی. ہم سب بھی سوچیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچیں, اگر ہم واقعی سچے نمازی بن جائیں تو پھر سوچیں کہ اس کی کتنی برکت ملے گی. نماز میں کتنی برکت ہے. کہ علامہ حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, کتاب کا نام ہے نزہۃ المجالس. ایک عجیب و غریب آپ نے واقعہ لکھا. اس کا خلاصہ یہ کہ ایک شخص کسی عورت پر عاشق ہو گیا, آخرکار ہمت کر کے اس نے خط میں اس عورت پر اپنے عشق کا اظہار کیا. بری نیت تھی, عشق کا اظہار کیا. وہ خاتون بڑے شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی, خط کی وجہ سے پریشان ہو گئی کیونکہ وہ خاتون شادی شدہ بھی تھی اور ان کا جو شوہر تھا وہ ایک مسجد کا امام بھی تھا. اس خاتون نے کیا کیا, وہ خط اپنے شوہر کو پڑھایا کہ دیکھو ایک بندے نے مجھے ایسا ایسا خط لکھا ہے. اچھا وہ شوہر بھی کتنا سمجھدار تھا, لڑائی جھگڑا مار کٹائی کی بجائے اس نے کہا کہ اس بندے کو یہ جواب دو کہ فلاں مسجد میں جو فلاں امام ہے اس کے پیچھے 40 دن 5 نمازیں باجماعت ادا کرو, پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا. اب وہ عاشق تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے جناب, لگتا ہے اس کے بعد میرا کام ہو جائے گا. وہ 5 نمازیں مسجد میں جا کے پڑھنے لگ گیا. امام وہی ہے جو اس عورت کا شوہر ہے اور وہ نمازیں پڑھا رہا ہے اور وہ بندہ پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے. 40 دن تک بلا ناغا بغیر کسی گیپ کے وہ نماز پڑھتا رہا. اب جب 40 دن پورے ہو گئے نا تو اس بندے کی دنیا تو دل کی دنیا تو بدل چکی تھی. اب اس نے
اس عورت کو خط لکھا کہ محترمہ نماز کی برکت سے میری آنکھ کھل گئی ہے، میں معاذ اللہ حرام کاری کے خواب دیکھتا تھا، لیکن اللہ کریم کا کروڑا کروڑ شکر ہے کہ اس نے مجھے تیری محبت سے چھٹکارا عنایت فرما دیا، اب الحمدللہ میں نے بری نیت سے توبہ بھی کر لی ہے، تجھ سے معافی کا طلبگار بھی ہوں۔ جب اس ایک خاتون نے اس کے شوہر کو بتایا کہ وہ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آ رہا تھا اس نے توبہ کر لی، وہ گناہ سے باز آ گیا، تو سبحان اللہ، امام صاحب کہتے ہیں اللہ کا فرمان کتنا سچا ہے۔ صدق اللہ العظیم فی قولہ، قرآن میں رب نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کہتا ہے بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ نماز کی طرف اللہ نے اسے لگا دیا، اس عورت نے بھی کہا نماز پڑھو، 40 دن نماز پڑھا، اللہ نے وہ حرام کام کا خیال ہی دل سے نکال دیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے نماز بہت بڑی نعمت ہے، نماز بہت بابرکت عبادت ہے، نماز اللہ پاک کی رضا کا سبب ہے، نماز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز نور ہے، نماز دین کا ستون ہے، جنت کی چابی ہے، نماز سے رحمت اترتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ اور سنیے، نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بروزے بندے ہیں نا، ہیں نبی پاک کو اللہ کا دیدار ہوا، یقیناً دل بڑا خوش ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی دل میں یہ تمنا تو ہوتی ہے نا کہ گناہگار تو ہم بھی ہیں، مگر جی تو ہمارا بھی چاہتا ہے نا کہ ہم بھی رب کا دیدار کریں، ہیں قابل نہیں ہیں، مگر کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم بھی نبی اللہ کریم کا دیدار کریں؟ ذرا غور کیجئے گا، پیارے آقا کیسے کریم اور شفیق ہیں امتیوں پر، خود تو گئے اللہ کی بارگاہ میں، دیدار کر کر آئے، ہمارے دیدار کا انتظام بھی کر کے آئے۔ کیسے انتظام کیا؟ نماز کے بارے میں حدیث پاک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نبی پاک خود معراج پر گئے، ہمارے لیے تحفہ لائے، وہ ہماری معراج ہے۔ اگر نماز کی پابندی کریں گے تو قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں اپنے رب کا دیدار کرنا تو نماز کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اچھا، اب سبحان اللہ، ابھی ہم نے جو آیت سنی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیا کہا قرآن نے؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ یہ پارہ نمبر 21 ہے، سورہ عنکبوت ہے، اور آیت نمبر 45 ہے۔ آیت بڑی کمال کی ہے، مگر اب اس بات کو جب ہم سنتے ہیں، قرآن کی اس آیت کو سنتے ہیں، تو سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے تو پھر ہم تو دیکھتے ہیں بندہ نمازی بھی ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، کئی ایسے نمازی ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، حرام بھی کماتے ہیں، کئی ایسے نمازی ہیں نماز پڑھتے ہیں تو جناب دھوکہ بھی دے رہے ہیں، کئی نمازی ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، معاذ اللہ بے حیائی کے کام بھی کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، اور یہ نماز پڑھنے والا غلط کام کر رہا ہے، تو اصل معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے ایک بات، ہمارا ایمان کیا ہے کہ قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، جو اس میں آیا وہ حق ہے۔ تو اب ایک چیز تو پکی ہے کہ قرآن سچا ہے، تو یہ نمازی کیوں غلط کام کر رہا ہے؟ اس کا مطلب اس کی نماز میں کوئی پرابلم ہے، اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے۔ نماز ٹھیک ہو جائے گی تو بندہ گناہ نہیں کرے گا۔ بڑی پیاری بات، ہمارے نگران شورا ایک جگہ تشریف لے گئے، ایک بیان تھا، مشورہ تھا، تو آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ ہم دعوت اسلامی والے اگر ایک کام کر لینا کہ ہم بندے کی نماز درست کر دیں، نماز بندے کو درست کر دے گی۔ ہم ایک بندے سے ساری بیماریاں، ساری برائیاں نہیں نکال سکتے، ہم اس کو صحیح نمازی بنا دیں، پراپر نماز پڑھنا سکھا دیں، باقی نماز کا کام ہے نماز بندے کو ٹھیک کر دے گی۔ قرآن نے کہا ہے نا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ نماز پھر کیا ہماری نماز ٹھیک نہیں ہے؟ ہم میں سے بہت سارے یہاں ایسے ہوں گے، یا بہت سارے ایسے لوگ مجھے سن رہے ہوں گے یا بعد میں سنیں گے، جو 15 سال 20 سال 30 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، بھائی نماز تو ٹھیک پڑھتے ہیں۔ یہ ایک پرابلم ہے جس کو سمجھتے نہیں ہیں لوگ۔ یاد رکھیے کہ نماز کے کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ طریقے ہیں۔ میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ جناب یہ بتائیے آپ نے نماز کب سیکھی ہے؟ جتنے نمازی یہاں موجود ہیں
ہم نے نماز دیکھ کر سیکھی ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے وضو کیسے سیکھا؟ لوگوں کو وضو کرتے دیکھا, ہم ویسے ہی وضو کرتے ہیں. اب بھی کئی لوگ وضو میں بڑے عجیب عجیب کام کر رہے ہوتے ہیں, انگوٹھا چومتے ہیں, گردن پہ پتہ نہیں کہاں کہاں گلے پہ مسا کر رہے ہوتے ہیں, عجیب عجیب پانی چھڑک رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو لوگوں کو کرتے دیکھا وہی کر رہے ہیں. وضو کے فرائض کیا ہیں, سنتیں کیا ہیں, آداب کیا ہیں, کون سے کام ہیں جو نہیں کر رہے ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی نماز کیسے سیکھی کہ جناب ابو کو نماز پڑھتے دیکھا, دادا کو دیکھا, کبھی مسجد میں آئے تو لوگوں کو دیکھا, ہم نے بھی شروع کر دی. پراپر نماز سیکھنے کی کلاس کب لی آپ نے؟ کوئی درجہ, کوئی پریکٹس, کوئی استاد. حالانکہ نماز دین کا ستون ہے. آپ دیکھیں کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں ہم. سب سے پہلا فرض نماز ہے اور اس کو سیکھا ہی نہیں ہے. ٹائم کتنا دیا ہم نے نماز کو, اس کے بارے میں کتنا جانا, اور ہم کہتے ہیں جناب 20 سال سے نمازی ہوں. سوچئے کیا ڈرائیونگ کبھی کوئی اس طرح سیکھتا ہے کہ جناب میں 20 سال سے ڈرائیور کے برابر میں بیٹھ رہا ہوں, روز دیکھتا ہوں وہ گیئر کیسے لگاتا ہے, ریس کیسے دیتا ہے, کلچ کیسے دباتا ہے, ٹرن کیسے کرتا ہے, میں بھی سیکھ گیا. دیکھنے سے نہیں. بندہ کیا کہے گا, بیٹھو پہلے, ایک استاد ہوگا جو آپ کو بتائے گا, روڈ پہ آؤ گے تو پتہ چلے گا ڈرائیونگ کیسے ہوتی ہے. دنیا کی بہت ساری چیزیں میں نے اور آپ نے سیکھی, وہ کسی استاد سے سیکھی, کسی جگہ جا کر باقاعدہ سیکھی. مگر نماز کو ہم میں سے بہت کم لوگوں نے ٹائم دیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نماز کے ظاہری اور باطنی آداب بہت ضروری ہیں. کاش ہم اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہوں. اب آئیے نماز کے چند آداب سنتے ہیں کہ کیسے سیکھیں. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے ماحول کو. میں کچھ تو باتیں بیان میں کر سکوں گا, لیکن ظاہر میں پوری نماز آپ کو نہیں سکھا سکتا. مگر اللہ دعوت اسلامی کے ماحول کو سلامت رکھے کہ اس مدنی ماحول میں, اس نیک ماحول میں ہمیں نماز کورس کروایا جاتا ہے. میں آلموسٹ 50 سال کا ہو گیا ہوں. یہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں, ذرا ان سے پوچھ لیں, آدھی صدی تو مجھے بھی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. پچھلے 5 سال سے پہلے میں نے نہیں سنا تھا کہ کوئی نماز کورس بھی ہوتا ہے. یہ دعوت اسلامی کی ایسی انوینشن ہے, کہ ایسا کمال ہے کہ جناب باقاعدہ کورس ڈیزائن کر دیا کہ 7 دن کے لیے آ جائیں. یقین کریں, آپ ایک بار کر کے دیکھیں, ہزاروں ایسی مثالیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں آج پتا چلا نماز کیسے پڑھنی ہے, آج پتا چلا وضو کیسے ہوتا ہے, غسل کیسے ہوتا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم بس کیے جا رہے تھے. اچھا اب پتہ کیا ہے, اگر آپ طریقے سے صحیح انداز سے نماز نہیں پڑھ رہے نا, اس کا نقصان پتہ کیا ہو رہا ہے کہ جو نماز سے مجھے ملنا تھا, جو راحت ملنی تھی, جو برکت ملنی تھی, جو میرے کردار پر اثر ہونا تھا, جو دعائیں قبول ہونی تھی, جو چہرے پہ نور آنا تھا, جو روزی میں برکت ہونی تھی, وہ کچھ بھی نہیں ہو رہی. بندہ کہا یار نماز بھی پڑھ رہا ہوں مگر بظاہر کوئی فائدہ بھی نظر نہیں آ رہا. نماز تو درست کریں. اچھا اب شیطان ہے نا, کہتا ہے یار اتنا تھوڑی سخت ہوتا ہے, کوئی بات نہیں اگر نماز میں تھوڑی بہت مسٹیک ہو. یاد رکھیے نماز میں تلاوت بھی ہے, کیا ہماری قرات درست ہے؟ نماز میں طہارت بھی ہے, کیا ہمارا وضو اور غسل درست ہے؟ غور کیجئے, بہت ساری باریکیاں ہیں. تو جب اس طرح کی بات کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں یار یہ اتنا مشکل دین بنا دیا, تھوڑی بہت اگر غلطی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. دیکھیں اب بہت ساری باتیں سائنس نے سکھا دی ہیں, ٹیکنالوجی نے سکھا دی ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, بے شک میں گوٹھ میں آیا ہوں مگر اس گوٹھ میں رہنے والوں کے ہاتھوں پہ موبائل دیکھ رہا ہوں. گوٹھ ضرور ہے مگر ماڈرن گوٹھ ہے, لوگوں کو بہت ساری چیزیں میسر ہیں. تو میری بات آپ ذرا جلدی سمجھیں گے. مجھے بتائیں کسی کے موبائل میں پاسورڈ ہو, حالانکہ یہ انگریزی کا لفظ ہے لیکن اب گاؤں گوٹھوں کے لوگوں کو بھی پاسورڈ پتہ ہے. جانتے ہو نا پاسورڈ کس کو کہتے ہیں؟ لاک لگانے کے لیے کوڈ ڈالا جاتا ہے. اگر آپ کے موبائل میں آپ نے کوئی پاسورڈ لگا دیا ہے, مثال کے طور پہ 1 2 3 4, اگر کوئی پاسورڈ میں 1 2 3 3 لکھے, موبائل کھل جائے گا؟ بتائیے نا. دیکھو گوٹھ والے بھی کہہ رہے ہیں نہیں کھلے گا, اتنا تو پتا ہے. اچھا جناب ایک ہی نمبر کا تو فرق ہے یار, 1 2 3 3 اور 1 2 3 4 میں ایک ہی نمبر کا تو فرق ہے, موبائل نہیں کھلے گا. اچھا کسی کے انٹرنیٹ بینکنگ یعنی جو آن لائن بینکنگ کرتے ہیں, آن لائن پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں, ان میں سے بھی کچھ ہوں گے ایسے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے کوئی اس پہ پاسورڈ لگایا ہوا ہے, مثال کے طور پہ کسی بھائی کا نام عبداللہ, گوٹھ کا نام بھی عبداللہ ہی ہے, تو ذرا جلدی سمجھ آ جائے گا. عبداللہ نام ہے, ABDULLAH ان کا نام کی اسپیلنگ ہے. اس نے عبداللہ کوڈ لگایا ہے, عبداللہ ہی لکھتے ہیں مگر بعد میں ایک نقطہ لگا دیتے ہیں, ایک ڈاٹ لگا دیتے ہیں. اب کھل جائے گی ویب سائٹ. کیوں بھائی عبداللہ پورا صحیح لکھا ہے. آپ کہیں گے وہ ڈاٹ کیوں لگایا, اس کو بھی مٹائیں. اچھا ڈاٹ بھی نہیں لگاتا بھائی, عبداللہ کے اندر بیچ میں ایک اسپیس دے دیتا ہوں, تھوڑا سا وقفہ, تھوڑا سا اسپیس. اب تو کھل جائے گی نا ویب سائٹ. اب بھی نہیں کھلے گی.
بھائی عبداللہ ہی ہے, نقطہ بھی نہیں لگایا, کوما بھی نہیں لگایا. تو آپ کہیں گے وہ اسپیس جو دیا ہے نا وہ بھی نہیں دینا تھا. جیسا پاسورڈ ہے, جیسا کوڈ ہے ویسا ہی ڈالو گے تب موبائل بھی کھلے گا, تبھی ویب سائٹ کھلے گی, تبھی آن لائن پیسے آئیں گے. ایسا ہی ہے یار, کمال ہے. ساری چیزوں میں آپ کہتے ہیں جیسا لکھا تھا, جیسا کوڈ ہے ویسا ہی ہونا چاہیے. قرآن جیسی مرضی پڑھو گے اللہ قبول فرما لے گا, نماز جیسی مرضی پڑھو گے چل جائے گی. خود سوچے نا, یہ ہم زیادتی نہیں کر رہے؟ باقی سب چیزوں میں مکھی پہ مکھی بٹھانی ہے اور باقی کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے. بھائی آپ سیکھیں نا, آپ کو کس نے منع کیا؟ باقی ساری چیزیں سیکھ رہی. موبائل میں بھی یہی کہتے ہیں یار چلا لو بھائی کوئی بات نہیں, کیپٹل اسمال کا فرق ہے, وہاں سب سمجھ آتا ہے لوگوں کو. لیکن جب دین کی بات کریں تو کہتے ہیں یار بہت مشکل کر دی ہے, بڑا سخت کر دیا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. جناب والا کمال ہو گیا. آپ کو اس میں سختی نظر آتی؟ سختی نہیں ہے, ہماری سستی ہے. ہم علم سیکھ لیں, ہم نماز سیکھ لیں, پھر دیکھیں صحیح نماز پڑھے کیسی برکتیں ملتی ہیں. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے. تو اب نماز کا پہلا ادب جو ہم نے سیکھنا ہے کہ نماز کو وقت دیجئے. یہ جو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں نا, نماز اتنی ہودم مچاتے ہیں. وضو کیا, وضو بھی ایسے کیا کہ برابر والے کو بھی وضو کروا دیا. اتنا زور زور سے وضو کریں گے کہ برابر والا بیٹھے بیٹھے اس کا آدھا وضو ہو جائے, اس کے کپڑے بھی گیلے ہو جائیں گے. اچھا اب وضو تو کر لیا, اس کو سکھانا بھی نہیں ہے, اس کے قطرے ٹپک رہے, بھاگتے ہوئے مسجد میں آئے, مسجد کو بھی گیلا کیا. ابھی نماز شروع ہوئی ہے تو ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں کون سی ٹرین جا رہی ہے, کون سا مسئلہ ہے. دڑا دڑ نماز پڑھ رہے ہیں, رکوع پورا نہیں ہوا تو کھڑے ہو گئے, سجدہ نہیں ہوا تو پھر کھڑے ہو گئے, اور ایسے نماز پڑھ رہے جیسے کوئی مقابلہ چل رہا ہے. اور اس کے بعد ابھی جناب بندہ عام انسان تسلی سے 2 رکعت نہ پڑھے, اس کی نماز پوری ہوتی باہر بھاگ جاتے ہیں. سوچے یہ کیا انداز ہے, کیا یہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے؟ سکون سے نماز میں جلد بازی نہ کریں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدتر چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. صحابہ نے کہا حضور نماز میں چوری کون کر سکتا ہے؟ سنو, اگر مجھے اور آپ کو کوئی چور کہے, بندہ کہے یار کمال کی بات کر رہے ہو, میں ایماندار آدمی ہوں, میں نے کبھی زندگی میں چوری نہیں کی, مگر نبی پاک نے اس کو سب سے برا چور کہا. یہ پیسے چورانے والا چور غلط ہے, مگر اس سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کر رہا ہے. تو نبی پاک سے صحابہ نے کہا حضور نماز میں کون چوری کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو اس کے رکوع اور سجود پورے نہیں کرتا, سکون سے رکوع نہیں کرتے, سکون سے سجدہ نہیں کرتے. ابھی ایک سجدے پہ گئے نہیں کھڑے ہو جائیں گے, بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کواں ٹونک نہیں مارتا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ فرمایا, نبی پاک نے فرمایا کوے کسی ٹھونگ یعنی چونچ مارنے اور درندے کی طرح ہاتھ بچھانے سے پیارے آقا نے منع فرمایا. یعنی سجدہ کرنے والا ایسے جلدی جلدی سجدہ نہ کرے جیسا کوا زمین پر چونچ مار کر فوراً اٹھا لیتا ہے. سکون سے آرام سے نماز پڑھیں. اچھا نماز کس کی بارگاہ میں حاضری ہے ذرا بتائیے گا؟ کس کے پاس جاتے ہیں, کس سے باتیں کرتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. اپنے دل سے پوچھو, آپ کسی بہت بڑی شخصیت کے گھر جا رہے ہیں, منسٹر کے پاس, کسی جناب بڑے افسر کے پاس, اور آپ کا اس سے کام بھی ہے. ایک تو بندہ بھی بڑا اور آپ کو پرابلم بھی, آپ کو اس سے کوئی سائن بھی کروانی ہے. کیا کیا دیکھو گے؟ کپڑے ٹھیک ہیں کہ نہیں, بال صحیح بنے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں, خوشبو بھی لگائیں گے, اور بڑے ادب کے ساتھ بڑے طریقے سے جائیں گے کہ فائل پیش کروں گا, سر ذرا مہربانی, تھوڑا سا ادب کا انداز بھی ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, کپڑے میلے ہیں تو میلے ہیں, بال بکھرے ہوئے ہیں تو بکھرے ہوئے ہیں, منہ سے بدبو آ رہی ہے تو بدبو آ رہی ہے, استینے چڑھی ہوئی ہیں. لوگ کہتے ہیں کیوں استینے نیچے کراتے ہیں؟ کیا دنیا والوں کے سامنے استینے چڑھا کر گریبان کھول کر جاتے ہو؟ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا دعوت اسلامی والے امام اعلان کرتے ہیں کہ اپنے گریبان کے بٹن بند کر لیں, آستینے اچھی طرح نیچے کر لیں. یار اللہ کی بارگاہ میں جانا یہ انداز ہے؟ خود سوچے نا, میں بے ادبی تو نہیں کر رہا کہیں, باوقار سکون سے. اچھا کسی دنیا دار بندے کے پاس ہے, جلدی جلدی سر جلدی سائن کرے, جانا ہے, میں نے جانا ہے, میں بھاگ رہا ہوں. ارے بھائی سکون سے. اللہ کے پاس کیسے جا رہے ہیں؟ بس نماز شروع ہوئی ختم ہوئی بھاگ گئے. سکون سے, ادب سے, وقار سے, التجا ہو, گر گڑانا ہو, ریکویسٹ ہو, اے اللہ آ گیا تیرا مجرم, آ گیا تیرا بندہ, اے کریم آج بخشش کی خیرات لے کے جاؤں گا. پڑھو تو صحیح ایسے نماز, پھر دیکھو کیسے بگڑے کام بنتے ہیں. ہم نے تو نماز کو بھی مذاق بنا دیا ہے. ایک تو بہت بڑی تعداد پڑھتی نہیں, پڑھتی ہے تو صحیح نہیں پڑھتی, پھر کہتے مسئلے حل نہیں ہوتے, پھر کہتے برکت. ارے نماز پڑھو, نماز تمہارے مسائل حل کر دے گی, نماز روزی میں برکت لائے گی, نماز بیماریوں کو دور کرے گی, نماز تمہارے چہرے پر نور لائے گی, مگر صحیح نماز تو پڑھے نا.
پتہ نہیں کیا ہو گیا ہم کیوں نماز کو پراپر سمجھ نہیں پا رہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے, جو نمازیں اپنے وقت میں ادا کرے اور نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے اور اس کے قیام, خشوع, رکوع اور سجود پورے کرے, تو اس کی نماز سفید اور روشن ہو کر یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے, اللہ پاک تیری حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت فرمائی ہے. ہائے ہائے, نماز دعا کرتی ہے اللہ تیری حفاظت کرے, تو نے میری حفاظت کی ہے. مگر جو نماز پراپر نہیں پڑھتے نا, سنو, آقا فرماتے جو شخص نماز بے وقت ادا کرے, اس کے لیے کامل یعنی اچھی طرح وضو نہ کرے, اس کے خشوع, رکوع اور سجدے پورے نہ کرے, تو وہ نماز سیاہ تاریک یعنی کالی اندھیری ہو کر نکلتی ہے, اور یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے اللہ پاک تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا. نماز کہتی ہے بندے کے بارے میں, اے نمازیں ضائع کرنے والو سوچو. اچھا یہ تو اس کا حال ہے جو نماز صحیح نہیں پڑھتا, اور جو پڑھتا ہی نہیں ہے اس کا کیا حال ہوگا, بے نمازی کا کیا حال ہوگا. ذرا سوچئے, ایک تو نماز پڑھنی ہے مگر سیکھ کر پڑھنی ہے. سب سے پہلے تو اطمینان کریں نا, جلدی کس بات کی ہے, کیوں بھاگنا ہے مسجد سے. سچ بتاؤ یہ ہم کس کے گھر میں بیٹھے ہیں؟ ہائے ہائے کیسا دل کو سکون ہے, کریم کے گھر میں بیٹھے ہو نا, جلدی کس بات کی ہے. ایک بہت بڑا محل ہو, بہت بڑا بادشاہ ہو, آپ کو اپنے محل میں بلائے, بندے کو رات خوشی کے مارے نیند نہیں آئے گی, بادشاہ کے پاس کل جانا ہے. اچھا بادشاہ کے پاس جائے, 5 منٹ کا کہا ہو کہ بھئی 5 منٹ ملیں گے بادشاہ سلامت کے پاس, اور بادشاہ کا 1 گھنٹہ بیٹھ جاؤ. بندہ باہر آ کر بتاتا ہے یار مجھے تو 1 گھنٹہ بٹھایا, 1 گھنٹہ موقع ملا, میں تو بڑا خوش نصیب ہوں. بادشاہ کے پاس, دنیا کے بادشاہ کے پاس 5, 10, 15 منٹ زیادہ بیٹھ جاؤ تو خوشی ہوتی ہے. جس نے ساری کائنات بنائی ہے اس کے گھر میں کیوں جلدی ہوتی ہے؟ بیٹھو نا سکون کے ساتھ, جلدی نہ کیا کریں. یہ بھاگنے کی جلدی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ پتہ علماء کیا فرماتے ہیں, فرماتے کسی بندے کا ایمان چیک کرنا ہو نا تو چیک کرو اس کا مسجد سے تعلق کیسا ہے. اگر مسجد میں تعلق مضبوط ہے سمجھ لو ایمان بھی مضبوط ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسا مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے. پانی کے اندر کیسی ہوتی ہے؟ پرسکون, اطمینان, انجوائے. اور فرمایا منافق ایسا ہوتا ہے مسجد کے اندر جیسے مچھلی پانی کے باہر ہوتی ہے. اب اپنے دل سے پوچھے کہ جب میں مسجد میں جاتا ہوں مجھے کیا ہوتا ہے؟ اطمینان ملتا ہے, یا اللہ تیرا شکر. اور بے قراری, ٹینشن, گھڑی دیکھتے لوگ, یار ابھی تک امام صاحب نہیں آئے, ابھی تک جماعت نہیں ہوئی, ابھی تک دعا ختم نہیں, ابھی سلام امام صاحب نہیں پھیرتے, لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ مسجد میں تمہیں چین نہیں آ رہا. اپنے دل کا علاج کراؤ. اگر مجھے اللہ کے گھر میں چین نہیں ہے تو پھر کدھر چین آئے گا؟ تو نماز سے محبت کریں, مسجد سے محبت کریں, باوقار طریقے سے آئیں, اچھے کپڑے, صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئیں, تیار ہو کر آئیں. یار اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. جتنا وقار کے ساتھ, جتنی تیاری کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے, پھر دیکھیں نماز کی برکتیں کیسے ملتی ہیں. پھر مزید نماز کے جو آداب ہیں, طہارت ہو, وضو ہو, صحیح طریقے سے تلاوت ہو, رکوع سجود ہو, اس کے آداب پورے کریں. آپ یقین کریں, امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا, لوگ وظائف پوچھ رہے ہوتے ہیں, حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی وظیفہ بتا دیں. آپ فرماتے بالغ مسلمان مرد کا سب سے پہلا اور سب سے افضل وظیفہ یہ کہ وہ 5 وقت نماز پڑھ لے. نماز پڑھ لو, سارے کام ویسے ہی سیدھے ہو جانے ہیں. اچھا جو وظیفے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا ان سے پوچھو آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں, نماز میں تو سستی ہو جاتی, کوئی وظیفہ بتا دیں. ارے بھائی تم بے نمازی ہو, اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کر رہے ہو, کون سے وظیفے نے کام کرنا ہے؟ یعنی میں اللہ کو ناراض کروں اور پھر کہوں کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میرے کام بن جائیں؟ پہلے اللہ کو تو راضی کرو. تو سب سے افضل وظیفہ, سب سے پہلا وظیفہ یہی ہے کہ بندہ 5 وقت کا پکا نمازی بن جائے. اچھا نماز پڑھنے کے حوالے سے یہ بات بھی ہو رہی ہوگی, ذہن میں آ رہی ہوگی کہ یار نماز 5 ٹائم پڑھنا تو تھوڑا سا مشکل ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, تھوڑے دن پہلے تو ہم سارے ہی نمازی تھے, ابھی تو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا نا, سب 5 ٹائم کے نمازی تھے. اب کیا مشکل ہو گئی بھائی؟ شیطان چھوٹ گیا, یہ ضرور ہوا ہے. اب جس کے دل میں اس سے محبت ہے وہ اس کی مان رہا ہے, ورنہ نماز مشکل نہیں ہے. ہاں جب آپ رمضان میں 5 ٹائم نماز پڑھ سکتے ہیں تو اب کہاں سے مشکل ہو گئی؟ اس وقت تو بھوکے پیاسے بھی تھے, اب تو کھا پی بھی رہے ہو, تگڑے بھی ہو گئے ہو, اب پڑھو نا نماز. اس کا مطلب یہ ہوا نماز مشکل نہیں ہے, میرا ایمان کمزور ہو جاتا ہے رمضان کے بعد اور میں نمازوں سے دور ہو جاتا ہوں. تو آئیے نیت کریں کہ اب کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہم اللہ کے بندے ہیں یار,
ہیں؟ عبداللہ تو کہتے بھی اللہ کے بندے کو ہے نا، عبداللہ گوٹھ والوں سمجھ لو بھائی، ہم اللہ کے بندے ہیں. وہ ہم رمضان میں بھی نمازی ہونے تھے، رمضان میں بھی نماز فرض تھی، اب بھی نماز فرض ہے، ہم کیسے نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ اچھا اب اطمینان سے نماز پڑھنا، سکون سے نماز پڑھنا کی فضیلت سنو. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کر لوگوں سے فرما رہے ہیں، جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر ظاہر و باطن کی یکسوئی کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ہائے ہائے ہائے، 2 رکعتیں، اطمینان، یکسوئی، اللہ کی طرف توجہ. تب 2 رکعتوں کا یہ حال ہے، مبارک ہونے جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد سنتیں بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، تمہیں مبارک ہو. سوچے کتنی بڑی نعمت ہے. ہمارے اسلاف پتہ ہے کیسے نماز پڑھتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ بچپن میں ایک دیکھی ہوئی عبادت گزار خاتون مجھے اچھی طرح یاد ہے، نماز کی حالت میں ان کو بچھو نے 40 ڈنک مارے مگر ان کی حالت میں ذرا بھی فرق نہیں آیا. نماز سے فارغ ہوئی تو میں نے کہا کہ اماں جی آپ نے بچھو کو کیوں نہیں اٹھایا؟ کہا صاحبزادے ابھی تم بچے ہو، یہ کیسے مناسب تھا، میں تو اپنے رب کے کام میں مشغول تھی، میں اپنا کام کیسے کرتی. ہائے ہائے، یہ ہوتے ہیں اللہ والے. ہمیں تو جناب برابر سے کوئی چیز گزرے وہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، بلکہ مسجد میں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں پوری مسجد ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں گھڑی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹائم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کون آیا کون نہیں آیا. نماز پڑھ رہے ہیں، حاضری لگا رہے ہیں، بھائی اپنی نماز میں توجہ رکھے نا. عجیب و غریب معاملہ، عجیب. میں نے کہا نا سیکھا تو ہے نہیں، جو موڈ میں آ رہا ہے بندہ ویسی نماز پڑھ رہا ہے. کوئی موبائل چیک کر رہا ہے نماز کے دوران ہی، کمال ہو گیا بھائی. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور دھیان کہیں اور ہے. ہمارے اسلاف کیسے تھے ان کو پتہ نہیں چلتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اب زخموں سے چور چور ہو گئے تھے، اتنا خون بہ گیا تھا، بے ہوش تھے. لوگوں نے کہا ویسے تو ہوش میں نہیں آئیں گے مگر نماز سے بڑی محبت ہے، ان کو کہو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. حضرت عمر سے کہا گیا حضور نماز، الصلاۃ. حضرت عمر ہوش میں آ گئے، فرمایا کہ نماز نہیں تو پھر تو ایمان ہی نہیں ہے. آپ کھڑے ہوئے اور نماز ادا کرنا شروع کر دی. زخموں سے چور چور نماز پڑھتے ہیں. ہم بستر سے اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کاروبار سے اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں سوچئے، حضرت حاتم اصم، آئے ہائے کیا ہستی ہیں. سنو ان کی نماز کیسی تھی. آپ سے نماز کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں. ذرا سب غور کریں یہاں عبداللہ گوٹھ میں مجھے سننے والے اور سوشل میڈیا کے ناظرین، ایک ان کی نماز اور ایک ہماری نماز. وہ کہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے نا، میں پورا وضو کرتا ہوں، پھر نماز کی جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہوں، یہاں تک کہ میرے سارے جسم کے جو اعضاء ہیں، پارٹ آف دا باڈی، پرسکون ہو جاتے ہیں، ریلیکس ہو جاتے ہیں. پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، کعبہ شریف کو اپنے ابروؤں کے سامنے رکھتا ہوں، پل صراط کو محسوس کرتا ہوں میرے قدموں کے نیچے ہے، دائیں طرف میرے جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے. ملک الموت کو اپنے پیچھے خیال کرتا ہوں، اپنی نماز کو آخری نماز سمجھتا ہوں. پھر امید و خوف کی کیفیت کے ساتھ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتا ہوں. قرآن کریم کو میں ٹھہر کر پڑھتا ہوں، رکوع عاجزی کے ساتھ، سجدہ خشوع کے ساتھ کرتا ہوں، بایاں پاؤں بچھا کر بیٹھتا ہوں، دایاں پاؤں کھڑا کرتا ہوں. خوب اخلاص سے کانپ لینے کے باوجود بھی مجھے یہی خوف ہوتا ہے کہ نہ جانے میری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. ہائے ہائے ہائے، ایسا تصور ہے، مگر آخر میں کیا ہے پتہ نہیں، پھر بھی قبول ہوئی کہ نہیں. اور ہم تو جناب نماز پڑھ لیں تو لگتا ہے جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے. میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں بھائی، دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں ارے بھائی نماز پڑھتے کیسی ہو یہ بھی تو بتاؤ. یہ ایسی نماز پڑھنے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہیں. یہ اللہ والوں کا انداز ہے. نیکی کر کے بھی خوف ہے، نیکی کر کے بھی ڈر ہے کہ قبول ہوا کہ نہیں، اور ہم نیکیاں کرتے نہیں مگر پھر بھی شرم نہیں آتی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را نماز کو تھام لیجیے. اچھا پھر نماز صحیح طریقے سے پڑھنی ہے. اللہ کرے کہ ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھنے والے بن جائیں. اور نماز خشوع و خضوع کے ساتھ جو پڑھنی ہے نا، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت ہے سورہ مومنون. میں مشورہ دوں گا آپ سب کو بھی، اور جو مجھے لائیو سن رہے ہیں بعد میں سنیں. 18واں پارہ شروع وہیں سے ہوتا ہے. اس سورت کا نام ہے سورہ مومنون. اور اس سورت کی ابتدائی 10-11 آیتوں میں اللہ کریم نے کامیاب لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ کون لوگ کامیاب ہیں. آج کل بڑی بحث ہوتی ہے نا کہ یار کامیاب کون ہے، جو زیادہ شہرت والا ہے،
زیادہ پیسے والا ہے, زیادہ مشہور ہے, زیادہ طاقتور ہے, کون کامیاب ہے؟ قرآن بتائے گا نا کون کامیاب ہے. اور سبحان اللہ, ان کامیاب لوگوں کے اوصاف بیان کرنے کے بعد قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ ان کو انعام کیا ملے گا؟ فرمایا یہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے, ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا وہ 10-11 آیتیں ضرور پڑھیں جس میں اللہ نے بتایا کامیاب کون ہیں. مگر سبحان اللہ, میں 2 آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ کریم نے اس کی پہلی 2 آیتوں پتہ کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون, فرمایا بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. ایمان والوں کا جو پہلا وصف بیان ہوا نا اگلی آیت میں, فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں. کامیاب جنت الفردوس میں جانے والوں سنو, اگر جانا ہے نا تو پہلا وصف خشوع و خضوع ہے, نماز میں اطمینان ہے, نماز کی طرف توجہ ہے. اللہ اکبر, کاش ہمیں یہ نصیب ہو جائے. اب آئیے, لفظ خشوع تو کئی بار سنا ہوگا, خشوع کی تعریف کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف خشوع؟ علماء فرماتے ہیں کہ دل کا فعل اور ظاہری اعضاء کا عمل, یہ خشوع ہے. دل کا کیا عمل ہے؟ کہ اللہ پاک کی عظمت پیش نظر ہو, دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نماز میں دل لگا ہوا ہو, یہ دل کا فعل ہو گیا. اور ظاہری اعضاء کا عمل کیا ہے؟ کہ پرسکون کھڑا رہے, ادھر ادھر نہ دیکھے, جسم اور کپڑوں سے نہ کھیلے. کچھ لوگ کپڑوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں, کچھ کھجا ہی رہے ہوتے ہیں, خواہ کہیں حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, بڑا باوقار طریقے سے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, ایک بچی نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جان, یہ ہمارے برابر والی چھت پہ ایک پلر تھا, ایک ستون تھا, وہ کہاں چلا گیا؟ تو امی کہتی بیٹا وہ کوئی ستون نہیں تھا, ہمارے برابر میں اللہ کے ایک ولی رہتے تھے, رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے, اتنا اسٹریٹ ہو کر اتنا خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ دور سے دیکھنے والوں کو لگتا تھا کہ پلر کھڑا ہوا ہے. اتنا اللہ کی بارگاہ میں اطمینان, ایسا خشوع و خضوع. ہمارا کیا حال ہے؟ وہ مجھے ایک چٹکلا یاد آ گیا. ایک صاحب تھے 5 وقت کے نمازی, مارکیٹ میں مسجد تھی. تو ایک دن عشاء کی نماز میں وہ دکاندار صاحب جو روزانہ پابندی سے آتے تھے, ایسے بہت سارے نمازی یہاں بھی ہوں گے, بعد کہیں اور بھی سن رہے ہوں گے, اللہ نمازوں میں خشوع عطا فرمائے, دھیان ہی کہیں اور ہوتا ہے نا. تو ایک دن عشاء کی جماعت چلی گئی تو وہ دکاندار جو تھے وہ رونے لگے. تو لوگوں نے کہا یار اتنا ماشاءاللہ جماعت سے پیار ہے کہ جماعت چلی گئی اب رو رہے ہیں. کہتے نہیں یار, مسئلہ یہ ہے کہ عشاء سے پہلے دکان بند کرتا تھا, امام صاحب 4 رکعتیں پڑھواتے تھے, اتنی دیر میں اپنی دکان کا سارا حساب نماز کے اندر کر لیتا تھا. اب نماز خود پڑھنی پڑے گی تو حساب بعد میں کرنا پڑے گا. یہ حال کیا ہمارا نہیں ہے؟ ہر وقت نماز میں خیالات ہی خیالات, ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. کئی لوگوں کی کوئی چیز گم ہو جائے نماز میں یاد آتی ہے ان کو, کوئی چیز بھول جائے وہ بھی نماز میں یاد آتی ہے. ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بھی کبھی کبھی لے لیا کرو. چلو آج بھی لے لیتا ہوں. مغرب کی نماز جنہوں نے یہاں با جماعت پڑھی ہوگی, بتائیے پہلی رکعت میں امام صاحب نے کون سی تلاوت کی تھی, دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی؟ شاید 1 2 4 لوگوں کو پتا ہو. اچھا اب آپ کہیں گے یار مغرب میں تو 1 1.5 گھنٹہ ہو گیا, چلے ابھی عشاء پڑھیں گے نا, سلام پھیر کے اپنے آپ سے پوچھ لیجئے گا کہ یار پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا امام صاحب. یعنی اتنا ہمارا دماغ جو ہے نا وہ کہیں اور ہوتا ہے. دماغ دل نماز میں رہے. اچھا اس کے 2-3 طریقے بھی بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نماز میں جو پڑھتے ہیں نا اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے, ترجمہ یاد کر لیجئے. بیسٹ پتہ ہے کیا ہے کہ آپ 30واں پارہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ, ماشاءاللہ اب تو نئی تفسیر قرآن بھی آ گئی ہے, تعلیم القرآن مفتی قاسم صاحب کی بڑی مختصر ہے, وہ پڑھ لیں, یا تفسیر صراط الجنان پڑھ لیں, ترجمہ و تفسیر پڑھ لیں. اور ساتھ ساتھ 2-3 جو بڑی اہم صورتیں ہیں, سورہ ملک, سورہ یاسین, سورہ رحمان, جو نارملی امام صاحب پڑھتے ہیں, آپ خود بھی پڑھتے ہیں, ان کے ترجمے اور تفسیر کو پڑھ لیں. سورہ فاتحہ کی پڑھ لیں, آخری 10 صورتیں ویسے ہی آخری پارے میں آ جائیں گی. تو فائدہ کیا ہوگا کہ جب امام صاحب تلاوت کریں گے یا آپ خود تلاوت کریں گے, آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں, اس کا ترجمہ کیا ہے, تو دل نماز میں رہے گا. ٹھیک ہے. اور اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے پاک کریں, اپنے آپ کو کہیں کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, تو انشاءاللہ خشوع و خضوع حاصل ہو گیا نا, پھر نماز میں آپ کو بہت لطف آئے گا, آپ بہت انجوائے کریں گے. اور اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بزرگوں نے کچھ دعائیں لکھی ہیں, بڑی پیاری دعائیں ہیں. آئیے بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 دعائیں. اب دعائیں دیکھیں کتنی پیاری ہیں. اچھا اسے یہ سمجھیے دعا کر کون رہا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام. ان سے زیادہ کن کو خشوع حاصل تھا, ان سے زیادہ کن کا دل اللہ کی یاد میں مصروف تھا؟ یہ ہماری تعلیم کے لیے دعائیں ہیں. بڑی پیاری دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع,
اے اللہ میں اس دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو خشوع اختیار نہ کرے. وہ دل ہی نہیں چاہیے جس دل میں خشوع نہ ہو. کیا پیاری دعا ہے. ایک اور دعا, رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا. ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے رب مجھے تیرا بہت شکر گزار, تیرا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا, تجھ سے بہت ڈرنے والا, تیرا نہایت فرما بردار, تیرے لیے خشوع اختیار کرنے والا, تیری بارگاہ میں بہت گریہ وزاری کرنے والا اور رجوع کرنے والا بنا. کتنی پیاری دعا ہے, کہو آمین. آئے ہائے. ایک اور جگہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا. اے اللہ پاک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے, اس دل سے جو خشوع اختیار نہ کرے, اس نفس سے جو سیر نہ ہو, اس دعا سے جو قبول نہ ہو. کیسی دعا ہے. اللہ دعا وہ عطا کرے جو قبول ہو جائے, دل وہ عطا کرے جو اللہ کی یاد میں اللہ کے خوف سے لرزتا رہے اور نمازوں میں خشوع حاصل ہو جائے, علم وہ عطا کرے جس سے ہم نفع حاصل کرنے والے بن جائیں. سبحان اللہ. ایک اور بڑی پیاری دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع. اے اللہ پاک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس نماز سے جو نفع نہ دے. نماز بھی پڑھ لے, نفع ہی نہیں ہو رہا کیونکہ صحیح نہیں پڑھ رہے. تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے بن جائیں. سبحان اللہ. اب ایک بہت خوبصورت حدیث پاک, کون کون چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میرا چہرہ سورج سے زیادہ روشن ہو جائے؟ ہائے ہائے. آپ کو پتہ ہے قرآن کہتا ہے قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے, ذلیل ہوں گے, اور کچھ چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے. آج کل لوگ بڑی بحث کرتے ہیں, یار فلاں بڑا خوبصورت ہے, اس کا چہرہ بڑا چمکدار ہے, یار کیا پیارا چہرہ ہے, میں تو سانولا ہوں, میرا تو رنگ اچھا نہیں. گھبرایا نہ کرو, یہ دنیا کی خوبصورتی تو عارضی ہے, خوبصورتی تو وہ ہے جس کا چہرہ قیامت کے دن چمک رہا ہوگا. اللہ سے دعا کرو, اے اللہ قیامت کے سیاہ چہرے سے بچانا, اس دن ہمارا چہرہ چمکے نا. سنو حدیث پاک, حدیث قدسی میں ہے, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میں ہر نمازی کی نماز قبول نہیں فرماتا بلکہ اس کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے پیش نظر عاجزی اختیار کرے, میری حرام کی ہوئی چیزوں سے رکا رہے, میری نافرمانی پر نہ اڑے, بھوکے کو کھانا کھلائے, بے لباس کو لباس پہنائے, مصیبت زدہ پر رحم کرے, مسافر کو ٹھکانہ دے, اور یہ سب کچھ میری رضا کے لیے کرے. میری عزت و جلال کی قسم, اس کے چہرے کا نور میرے نزدیک سورج کے نور سے زیادہ روشن ہوگا. یہ وہ کام ہیں جو کرنے والے ہیں. غلط کاموں میں پڑ گئے لوگ, پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ گئے. مسلمانوں کی مدد کریں, نمازوں کی پابندی کریں, نرم ہو جائیں, شفیق ہو جائیں, لوگوں کا ہاتھ پکڑنے والے بن جائیں. اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اب آخر میں بہت خوبصورت مدنی پھول ہیں جو ہمیں اگر آج آپ سمجھ لو گے نا, نماز سے پہلے اگر ان چیزوں کو آپ کر لیں گے تو نماز میں دھیان کم سے کم بٹے گا اور آپ نماز پراپر اللہ نے چاہا خشوع خضوع سے ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر آپ کو نماز سے پہلے بھوک لگی ہوئی ہے یا بہت پیاس ہے تو کھانا کھا لیں یا پانی وغیرہ پی لیں. بھوک پیاس کے اندر نماز میں دھیان کم لگتا ہے. پھر فرمایا اگر آپ کو واش روم وغیرہ جانا ہے, پیشاب وغیرہ کی حاجت ہے تو اس سے بھی پہلے فارغ ہو جائیں, تازہ وضو کریں. یہ دھیان بٹانے والے کام ہے نا, آپ کا دھیان ہی کہیں اور لگا, نماز کیسے پڑھیں گے. پھر فرمایا کہ آپ کو کوئی بہت ایمرجنسی کال کرنی ہے, کوئی بہت ضروری کام, بندہ کہتا ہے نماز پڑھنے کے بعد کروں گا, اب وہ کال نہیں کی تو دماغ بھی اس میں لگا ہوا ہے, تو وہ کال سے بھی فارغ ہو جائیں. اپنے آپ کو فری کریں تاکہ آپ پراپر نماز پڑھ سکیں. اچھا موبائل فون سائلنٹ کر دیں, پھر ٹھیک ہے. بچوں سے دور رہیں, بچے بعض اوقات نماز کے دوران آ رہے ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, تو اس سے بھی دھیان بٹے گا. شور و غل والی جگہ پر نہ ہو. اسی طرح پھر لکھا کتابوں میں کہ سامنے والی جو دیوار ہے جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی شیشہ نہ ہو یا نقش و نگار ایسے نہ ہو کہ آپ کا دھیان اسی کے اندر بٹا رہے. ایسی جگہ کوشش کریں نماز نہ پڑھیں. اچھا گرمی اگر آپ کو بہت لگتی ہے تو پنکھے وغیرہ کا انتظام کر لیں تاکہ آپ کے نماز میں دھیان رہے. ٹھیک ہے, سردی لگ رہی ہے, بہت ٹھنڈ کے دن ہے تو ہیٹر وغیرہ کا یا گرم کپڑے پہن لیں تاکہ آپ کو نماز میں دھیان رہے, یعنی خشوع و خضوع آپ کا ڈسٹرب نہ ہو. اچھا اسی طرح
तंग लिबास ना हो। बाज़ औक़ात बड़ा तंग लिबास पहनते फिर नमाज में रुकू सुजूद में तकलीफ हो रही, इतनी टाइट पैंटें पहन लेते हैं, इतने टाइट कपड़े पहनते हैं कि जनाब बंदे का सजदा ही नहीं हो पाता। अच्छा सजदे में जाते तो इतनी बेपर्दगी होती है, पीछे वाले की बदनिगाही हो रही है। कपड़े रिलैक्स वाले पहने। इसी तरह अगर आप ऐसी जगह पर है जहाँ मच्छर वगैरह बहुत हैं तो पैरों पे मोजे पहन लें, ताकि पैर पे मच्छर काटेंगे आपका ध्यान फिर मच्छर भी रहेगा कि अभी दूसरा आ रहा है, अभी तीसरा आ रहा है, तो बंदा इसी में गया। अच्छा फिर इसी तरह लिखा, बाज़ों का जेबों में बहुत सामान होता है। अब वो जेबों में इतना सारा सामान रख के नमाज पढ़ लें तो सजदे में रुकावट हो रही है, कायदे में रुकावट हो रही है, बराबर वाले को चुभ रहा है हमारा सामान, तो भाई जेब थोड़ी सी खाली कर लें, सुकून से नमाज पढ़ें। अच्छा बहुत ज़्यादा नक्शो निगार वाला मुसल्ला भी ना हो, जहाँ नमाज में ही ऐसे फिगर बने होते, बंदा नमाज में ही ढूंढ रहा होता है इसमें क्या बना हुआ है, तो गई नमाज तो गई कहीं और बंदा उसी में तलाश कर रहा होता है क्या लिखा हुआ है, किसका मुंह है, किसकी नाक है। तो भाई सादा सी नमाज, जा नमाज हो, या जा नमाज के बगैर आप फर्श के ऊपर भी, पाक फर्श हो तो उस पर भी नमाज पढ़ सकते हैं। अच्छा अब नमाज में पता है बार बार वसवसे आते हैं, ख्यालात आते हैं, तो नमाज शुरू करने से पहले दूसरे ना देखें, इसी तरह उल्टे हाथ की तरफ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़कर थू 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 3 बार, थूक नहीं फेंकनी है, सिर्फ 3 बार ये करना है। आवाज़ भी बुलंद ना हो तो मसला नहीं है, और कोई देख ना रहा हो तो ये कर लें, तो इंशाअल्लाह वसवसे जो हैं वो अल्लाह ने चाहा दूर हो जाएंगे। जो नमाज पढ़ रहे हैं उसको ज़िंदगी की आखिरी नमाज समझें, तो इंशाअल्लाह आपकी तवज्जो नमाज में रहेगी। सुभान अल्लाह। और जो नमाज पढ़ रहे हैं उसके माना पर नज़र रखें तो भी इंशाअल्लाह आसानी के साथ अल्लाह ने चाहा आपका खुशू व खुजू हो जाएगा। अब ये चंद बातें तो मैंने अर्ज़ कर दी हैं, वरना सच्ची बात है कि नमाज में 6 शराइत हैं, 7 फ़राइज़ हैं, उसके कुछ आदाब हैं, उसकी तिलावत और किरात दुरुस्त होनी चाहिए, ये सब सीखना हम पर फ़र्ज़ है। जो बालिग मुसलमान यहाँ बैठा है, नमाज के इल्म सीखना सबसे पहले ज़रूरी है, मगर बहुत सारे कामों में लगे होते हैं, नमाज नहीं सीखते। तो आज एक बार फिर मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, दावत इस्लामी सुभान अल्लाह, सच्ची बात पता है क्या है, अगर हमसे पैसे भी लेती होती ना दावत इस्लामी के, इतने 1000 रुपये दो फिर नमाज सिखाएंगे, सच्ची बात है हज़ारों रुपए देकर भी नमाज सीखनी चाहिए थी। मगर कमाल देखें दावत इस्लामी का, 7 दिन का कोर्स है, खिलाते पिलाते भी हैं, 1 रुपया नहीं लेते, फिर भी कहते खुदा के वास्ते आ जाओ नमाज सीख लो, क्योंकि नमाज ठीक कर ली तो नमाज बंदे को ठीक कर देगी इंशाअल्लाह। तो नियत करें इंशाअल्लाह, अगर यहाँ भी कोई नमाज कोर्स होने वाला है या कोई तारीख़ है तो मुझे बताएं, मैं ऐलान कर देता हूँ, वरना फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ में बार बार नमाज कोर्स होता है, वहाँ भी तशरीफ़ लाएं और नमाज कोर्स कीजिए। ऑनलाइन फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी के ज़रिए भी आप नमाज कोर्स कर सकते हैं। जो मुझे दुनिया भर में सुन रहे हैं, दावत इस्लामी के एक शोबा है फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी, जिसका वेबसाइट है quranteacher.net, quranteacher.net पर जाएं, 40 के करीब कोर्स हैं, वहाँ नमाज का भी कोर्स है, आप ऑनलाइन भी नमाज सीखें। प्लीज़ इस्लामी भाई भी सीखें, इस्लामी बहनें भी सीखें, फिर अपनी आँखों से आप देखेंगे, आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी, आपकी बीमारियां दूर होंगी, आपके कर्ज़े दूर होंगे, आपकी प्रॉब्लम्स दूर होंगे। खुदारा नमाज को प्रॉपर कर लें। अल्लाह मुझे और आपको 5 वक्त का पाबंदी से नमाज पढ़ने वाला बना दे। अब एक बार फिर नियत कर लें, अगर खुदा ना खास्ता कमज़ोरी हो भी गई है तो नियत करें कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। मकतबतुल मदीना की भी 2-3 किताबें बता देता हूँ नमाज के हवाले से। सुभान अल्लाह, अमीर अहले सुन्नत की किताब है फैज़ान नमाज, ये तो इंसाइक्लोपीडिया है ना नमाज के बारे में, 600 सफ़ात हैं, मगर कमाल की किताब है। आप पढ़ें, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा कि नमाज के फ़ज़ाइल कितने और फिर नमाज की बरकतें कितनी और नमाज पढ़ना कैसे है। एक और छोटी किताब है मुख्तसर 120 सफ़ात की, वो नमाज का तरीका है। एक किताब है नमाज के अहकाम, उसमें तो क़ज़ा नमाज़ों का तरीका, तो नमाज जनाजा का तरीका, गुस्ल, तयम्मुम, वज़ू, बहुत सारी डिटेल है। ये किताब भी लेने वाली है, तो इन किताबों को आप, अच्छा जो इस्लामी बहनें हैं, लेडीज़ हैं, उनके लिए अलग किताब है इस्लामी बहनों की नमाज। तो इतनी सारे गिफ्ट लेते हैं, इतनी सारी चीज़ें घर वालों के लिए भी ले जाते हैं। ये किताब कम से कम एक अहकाम नमाज और एक इस्लामी बहनों की नमाज, ये तो हर घर में होनी चाहिए ना, ताकि हम सीखें तो सही नमाज कैसे पढ़नी है। अल्लाह करे कि हम नमाज से मोहब्बत करने वाले बने, सही तरीके से नमाज पढ़ने वाले बन जाएँ। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हर जुमेरात को माशाअल्लाह हमें कुछ दुआएं भी कराई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, कुछ दुआएं भी कराई जाती हैं, तो इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। कुछ ऐलान भी सुन लें कि 5 मई को गडाब टाउन 2 से
1 ماہ اور 12 دن کے مدنی قافلے سفر کریں گے. اچھا یہ 1 ماہ اور 12 دن کے قافلے میں بھی آپ جائیں گے نا, تو اس میں بھی آپ کو نماز سکھا دی جائے گی انشاءاللہ. تو نیت کریں کہ ہم مدنی قافلے پہ سفر بھی کریں گے انشاءاللہ. لوگ مئی جون جولائی میں گھومنے پھرنے جاتے ہیں, تو گھومنے پھرنے الٹی سیدھی جگہ جانے سے بہتر ہے اللہ کی راہ میں سفر کریں ہیں. انشاءاللہ کئی گاؤں گوٹ شہر بھی دیکھیں گے اور مسجدوں میں بھی جائیں گے, نمازیں بھی پڑھیں گے, نیکی کی دعوت بھی ہوگی, تو انشاءاللہ اس میں سفر کریں. اچھا اسی مسجد میں تعمیراتی کام چل رہا ہے, اوپر فرسٹ فلور کی چھت کی بھرائی اور فنیشنگ کروانی ہے. 8.5 ٹن سریا بھی ان کو چاہیے اور 21 لاکھ کی تقریباً اس کا خرچہ ہے, 8 ٹن کا. اچھا, اور سیمنٹ 500 بوری چاہیے, ریتی بھی چاہیے, تقریباً 40 لاکھ روپے اس مرکز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے درکار ہیں. تو اللہ نے جن کو نوازا ہے وہ ضرور اس میں حصہ ملائیں. جو مجھے لائیو سن رہے ہیں, یہ دعوت اسلامی کا مرکز ہے ماشاءاللہ, اور یہاں پر اجتماعات بھی ہوتے ہیں, مدنی قافلے کورسز بھی, تو اس مرکز میں اپنا تعاون کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. سبحان اللہ. ایک اور خوبصورت اعلان سن لیں, پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے. فیضان مدینہ میں حج تربیتی اجتماع ہو رہا ہے, اس پہ انشاءاللہ احرام باندھنے کا طریقہ, حج کا عمرے کا طریقہ بہت تفصیل سے بیان کیا جائے گا. آپ میں سے جو حج پر جا رہے ہیں وہ بھی آ جائیں, بلکہ جو نہیں جا رہے وہ بھی آ جائیں. مکہ مدینے کی باتیں ہوں گی, حاجیوں کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کے ساتھ لبیک پڑھیں گے, انشاءاللہ ان کی برکت سے ہماری بھی حاضری ہو جائے گی. آج نہیں تو اگلے سال تو جانا ہی ہے نا انشاءاللہ, کرم ہوگا پھر جائیں گے. تو سیکھ لیں حج بھائی. اور پھر اسی طرح جو نہیں آ سکتے تو مدنی چینل پر یہ براہ راست حج تربیتی اجتماع ہوگا, اور انشاءاللہ 5 مئی یعنی آنے والی اتوار کی رات کو, یعنی دن میں مکے چلیں گے اور رات کو مرشد کے ساتھ مدینے چلیں گے انشاءاللہ. تو 5 مئی اتوار کی رات 9:30 بجے محفل مدینہ ہوگی, جس میں امیر اہل سنت مدینے کے آداب بھی بیان فرمائیں گے, اور انشاءاللہ تصور مدینہ بھی ہوگا. تو آپ نے اس میں بھی آنا ہے. سبحان اللہ, مدینے تو جانا ہی جانا ہے نا. تو انشاءاللہ حج تربیتی اجتماع میں بھی شرکت فرمائیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر جمعرات کو جو درود پڑھائے جاتے ہیں, دعا پڑھائی جاتی ہے, آئیے ہم اپنے معمولات پورے کر لیتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا, جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود شریف پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. مل کر پڑھ لے, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے, اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. مل کر پڑھ لیں, صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد ساوی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں, اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. مل کر پڑھ لیں, اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد
ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، آئیے مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ سبحان اللہ۔ شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ مل کر پڑھ لیں، اللہم۔ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ مل کر پڑھ لیں، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے 3 بار یہ دعا پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔